بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 51 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث موقوف اور حدیث مقطوع کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث موقوف اور حدیث مقطوع کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 50 میں ہم نے حدیث قدسی اور حدیث مرفوع کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ حدیث قدسی کے بارے میں تعریف اور حدیث قدسی اور قرآن میں فرق، حدیث قدسیہ کی تعداد اور حدیث قدسی کی مثال، اس کے علاوہ حدیث قدسی کے صیغے اور حدیث قدسی کے بارے میں لکھی جانے والی کتابوں کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کے بعد پھر حدیث مرفوع کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، لغوی معنی، اصطلاحی تعریف اور اقسام ذکر کی تھی اور اس کی مثالیں ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم حدیث موقوف اور حدیث مقطوع کے بارے میں بتائیں گے۔ اور جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ یہ حدیث کی اقسام بے اعتبار قائل کے ہیں، یعنی قائل کے اعتبار سے حدیث کی پھر 4 قسمیں بنتی ہے، اور وہ حدیث قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہوگا تو حدیث قدسی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ذکر ہوگا تو حدیث مرفوع، اگر صحابی کے قول فعل عمل تقریر کا ذکر ہو تو موقوف، اور اگر اس کے بعد کہ تابعی کا ذکر ہو یا تبع تابعی کا ذکر ہو تو اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ بہرحال پچھلے سبق میں ہم نے حدیث قدسی اور حدیث مرفوع کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ آج کے سبق میں ہم حدیث موقوف کے بارے میں بیان کریں گے۔ حدیث موقوف پر بحث میں ہم اس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور پھر قولی کی مثال، حدیث موقوف فعلی کی مثال، حدیث موقوف تقریری کی مثال، اور پھر اس کے بعد ہم موقوف کے بارے میں خراسان کے فقہا کی اصطلاح ذکر کریں گے۔ اس کے بعد مرفوع حکمی کا تعارف کریں گے اور مرفوع حکمی کی صورتیں بیان کریں گے، اور آخر میں یہ ذکر کریں گے کہ کیا موقوف روایت حجت بھی ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے موقوف کی تعریف کرتے ہیں۔ تو موقوف فیقف سے ہے اور یہ ٹھہرنے کے معنی میں ہے۔ تو چونکہ یہ حدیث اور اس کی جو سند ہوتی ہے یہ صحابی کے پاس ٹھہر جاتی ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلند نہیں ہوتی، اس لیے اس کو موقوف کہتے ہیں۔ اصطلاح میں کہتے ہیں ما اضیف الی الصحابی من قول او فعل او تقریر۔ موقوف حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں صحابی کے قول، فعل یا تقریر کا تذکرہ ہو۔ اور اس کی تعریف کی تشریح یہ ہے کہ اگر کسی ایک صحابی کے قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو یا کئی صحابہ کرام کے قول، فعل، تقریر کا ذکر ہو تو اس کو موقوف کہتے ہیں۔ پھر برابر ہے کہ وہ قول کا ذکر ہو، فعل کا ذکر ہو یا تقریر کا ذکر ہو، اور یہ بھی برابر ہے چاہے سند متصل ہو یا منقطع ہو۔ مرفوع حدیث میں بھی اور حدیث قدسی میں بھی اور موقوف میں بھی اس کا تعلق حدیث کے اتصال اور انقطاع سے نہیں ہوتا، چاہے حدیث متصل ہو، بالکل سند بھی نہ ہو، لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ذکر ہو تو مرفوع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا ذکر ہو تو حدیث قدسی، اور صحابی کے قول، فعل یا تقریر کا ذکر ہو تو اس کو موقوف کہتے ہیں۔ آگے پھر حدیث موقوف کی کئی قسمیں بنتی ہے۔ اگر قول کا ذکر ہو تو اس کو موقوف قولی کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دی ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب اللہ ورسولہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ ان باتوں کے بارے میں گفتگو کرو جو ان کو سمجھ سکے، ان باتوں کے بارے میں ان کو نہ بتاؤ جو ان کی عقل سے اوپر کی باتیں ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب لوگ کریں؟ یعنی جب لوگوں سے آپ ایسی گفتگو کریں گے جو ان کی عقل سے ماورا ہوگی تو پھر وہ دین کی توہین کریں گے یا دین کو نہیں مانیں گے یا اس کی تکذیب کریں گے، اس طرح وہ گناہگار ہوں گے۔ تو اب اس کو دیکھ لیں تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ذکر ہے تو اس کو موقوف بھی کہتے ہیں اور قولی بھی کہتے ہیں۔ اور موقوف حدیث ہو اور فعلی ہو، یعنی کسی صحابی کے فعل کا ذکر ہو، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ کا قول ہے وَأَمَّا ابن عباس وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ،
ابن अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज़ पढ़ाई इस हाल में कि वो उन्होंने तयम्मुम किया था। तो अब इसमें देख ले इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के फ़ेल का जिक्र है और तयम्मुम की हालत में उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। इसी तरह हदीस मौकूफ़ तकरीरी के बाज़ ताबईन कोई ऐसा काम करे सहाबी के मौजूदगी में और सहाबी उस पर नकीर न करे तो ये सहाबी की तकरीरी हदीस हो जाएगी। जैसे बाज़ ताबीन का ये कहना फ़अल्तु कज़ा अमामा अहदि सहाबती वलम युनकिर अलैया, मैंने ऐसा काम सहाबा किराम की मौजूदगी में किया और उन्होंने मुझ पर नकीर नहीं की। हदीस मौकूफ़ के बारे में हमने ये बयान किया कि हदीस मौकूफ़ सहाबी के कौल फ़ेल अमल या तकरीर को कहते हैं, लेकिन कभी हदीस मौकूफ़ का इस्तेमाल दीगर लोगों के रिवायात पर भी होता है, लेकिन उसमें जो सहाबी के अलावा के लिए अगर इसको इस्तेमाल करे तो उसमें उनके नाम की तस्रीह होगी। जैसे मसलन कहा जाता है हाज़ा हदीसुन वक़फ़हु फ़ुलानुन अला ज़ुहरी अव अला आता, इस हदीस को फ़ुलां ने हज़रत ज़ुहरी पर मौकूफ़ नकल किया है या आता पर मौकूफ़ नकल किया है। तो अब ज़ुहरी और आता जो है सहाबी नहीं है तो उसकी रिवायत को भी मौकूफ़ करार दिया है, लेकिन ऐसी सूरत में उनके नामों की तस्रीह है। इसके बाद खुरासान के फ़ुक़हा की एक ख़ास इस्तिलाह के बारे में ज़िक्र करते हैं कि मरफ़ू और मौकूफ़ में तो उलमाए किराम फ़र्क करते हैं। मरफ़ू उसको कहते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का ज़िक्र हो, और मौकूफ़ उसको कहते हैं जिसमें सहाबी के कौल का ज़िक्र हो। लेकिन खुरासान के जो फ़ुक़हा है वो मरफ़ू को ख़बर के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं और मौकूफ़ को असर के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। जहाँ तक मुहद्दिसीन है वो असर का इतलाक़ दोनों पर करते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर भी करते हैं, सहाबा किराम की हदीस पर भी करते हैं। लेकिन खुरासान के फ़ुक़हा वो ख़ास तौर पर मौकूफ़ के बारे में असर का लफ्ज़ ज़िक्र करते हैं। तो ये एक ख़ास इस्तिलाह हुई। हदीस मौकूफ़ से मुताल्लिक़ एक और बहुत ज़रूरी बहस है मरफ़ू हुक्मी के बारे में। यानी हदीस मौकूफ़ के बारे में हमने बताया कि जिसमें सनद सहाबी तक पहुँचे और सहाबी का कौल फ़ेल या तकरीर का ज़िक्र हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सहाबी के कौल फ़ेल या तकरीर का ज़िक्र होता है लेकिन दर हकीकत वो मरफ़ू होता है, यानी वो दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फ़ेल अमल तकरीर होता है। तो इसलिए उलमाए किराम कहते हैं कि मौकूफ़ हदीस जो है उसमें गौर व फ़िक्र से काम लेना चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक मौकूफ़ हदीस होती है और उसका हुक्म मरफ़ू का होता है। तो इसके बारे में अब ये हम बयान करते हैं कि वो कहाँ हो, कौन सी सूरतें हैं जिसमें हदीस बज़ाहिर मौकूफ़ होती है लेकिन वो मरफ़ू समझी जाती है। पहली सूरत ये बयान करते हैं कि ऐसे सहाबी ऐसी बात करे जिसका इज्तिहाद के साथ ताल्लुक़ भी ना हो और लुग़वी माने के बयान करने के साथ ताल्लुक़ हो, न किसी मुश्किल लफ्ज़ की तशरीह मकसूद हो, और ऐसे सहाबी बयान करे जो इसराइलियात से इस्तिफ़ादा भी ना करता हो। तो आप देख लें, अगर एक सहाबी ऐसी बात करता है जो वही पर मौकूफ़ होती है, अपने अक़ल से इंसान वो नहीं कह सकता, तो हम यही कहेंगे कि ये बात उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की होगी। इसलिए हमने यहाँ शर्त भी ये ज़िक्र की कि वो इसराइलियात का आलिम ना हो, क्योंकि अगर वो इसराइलियात का आलिम होगा तो उसके बारे में फिर ये गुमान भी हो सकता है कि उसने साबिक़ा किताबों में कहीं ये बात देखी होगी, और साबिक़ा किताबों में जो बातें हैं वो भी वही से मालूम शुदा है। लिहाजा अगर ऐसा सहाबी हो जिसने इसराइलियात की किताबें भी ना पढ़ी हो और बात भी ऐसी हो जिसका इज्तिहाद के साथ ताल्लुक़ भी ना हो, तो हम यही कहेंगे कि इसको ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की होगी। उसकी मिसालें हैं, जैसे उमूर माजिया से मुताल्लिक़ बातें हैं, जैसे बदुल खल्क़, इंसान की पैदाइश, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, जिन्नात की पैदाइश से मुताल्लिक़ जो बातें हैं, अक़ल इसको मालूम नहीं करती, लाज़िमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बातें बताई होगी। या आइंदा से मुताल्लिक़ उमूर जैसे मलाहिम, फितन और अहवाल यौमिल क़ियामा, यानी क़ियामत, क़ुर्ब क़ियामत जो उमूर पेश आएंगे, तो ज़ाहिर है इंसान अपने अक़ल से आइंदा के उमूर नहीं बयान कर सकता है, लाज़िमन उसको वही के ज़रिए से बातें मालूम हुई होगी, और वही के ज़रिए से सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बता सकते हैं। या जो गुज़श्ता किताबें हैं, और इस सहाबी ने चूँकि गुज़श्ता किताबों का इल्म हासिल नहीं किया है, तो लाज़िमन उसको ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की होगी। तीसरे नंबर पर वो अहादीस जिसमें किसी ख़ास अमल पर ख़ास सवाब का ज़िक्र हो या किसी ख़ास अमल पर ख़ास सज़ा का ज़िक्र हो,
تو اس کے بارے میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہوگی. یا اسی طرح ایک صحابی ایک ایسا کام کرے جس کا اجتہاد کے ساتھ تعلق نہ ہو، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ کسوف میں 2 سے زیادہ رکوعیں کی ہے. تو اب اس میں لازماً ان کو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی ہوگی، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو بہرحال یہ وہ صورتیں تھی جس میں بظاہر تو وہ موقوف ہے لیکن در حقیقت وہ مرفوع ہے. اس کے علاوہ موقوف ہو اور بمنزل مرفوع ہو، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ صحابی یہ کہے کہ کانوا یقولون و یفعلون کذا، کہ صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے. تو ظاہر ہے جب صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع بھی تھی اور وہ نکیر نہیں کرتے تھے، تو اس کو بھی مرفوع کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. یا اس کی ایک صورت پر کئی صورتیں بنتی ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف نسبت کرے، تو صحیح یہ ہے کہ یہ مرفوع ہوگی، جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کننا نازل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے. تو اس کو بھی مرفوع کا درجہ حاصل ہے. اور اگر صحابی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف نسبت نہ کرے تو پھر یہ جمہور علماء کرام کے نزدیک موقوف کے درجے میں ہے. اور اس کی مثال یہ دی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کننا اذا صعدنا کبرنا واذا نزلنا سبحنا، ہم جب اوپر چڑھتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور جب نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے. تو چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، لہٰذا یہ موقوف کے درجے میں ہے. اسی طرح موقوف کے بمنزلہ یہ بھی ہے کہ صحابی یہ کہے امرنا بکذا نہینا عن کذا، ہمیں اس بات کا حکم کیا گیا اور ہم کو اس بات سے روکا گیا. یا من السنت کذا، یہ بات سنت ہے، جیسے بعض صحابہ کرام کا قول ہے امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم کیا گیا کہ وہ اذان کو 2 مرتبہ پڑھے اور اقامت کو اکہرا پڑھے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اسی طرح ام عطیہ کا یہ قول نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا، ہم کو جنازوں کے پیچھے جانے سے روکا گیا اور ہمارے اوپر یہ لازم نہیں قرار دیا گیا. تو ان سب کو ہم مرفوع پر محمول کریں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر. اور اسی طرح ابو قلابہ حضرت انس سے نقل کرتے ہیں من السنت اذا تزوج البکر علی السیب اقام عندها سبعا، کہ اگر کوئی دوسری شادی کرے اور باقرہ کے ساتھ شادی کرے، پہلے اس کے نکاح میں سیبہ تھی، تو وہ اس باقرہ کے پاس 7 راتیں ٹھہرے. تو اب اس میں بھی من السنت کا لفظ یہ دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس کے علاوہ موقوف بمنزل مرفوع کی چند صورت ایسی ہے کہ صحابہ کرام اس قسم کے الفاظ استعمال کے یرفعہ، ینمیہ، یبلغ بہ، یا روایتاً، جیسے آرج کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتاً تقاتلون قوما صغار الاعین، تم لوگ جہاد کرو گے ایسے قوم سے جن کی آنکھیں چھوٹی ہوگی. تو اس کو ہم مرفوع پر محمول کریں گے. یا ایک صحابی کسی آیت کے شان نزول کا تذکرہ کرے، تو اب شان نزول کو بیان کرنا یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ مرفوع پر محمول ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوا ہے، تو یہ اس واقعے کے ساتھ متعلق ہے، لہٰذا وہ واقعہ بھی مرفوع کے حکم میں ہوگا. جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جو اپنے بیوی کے ساتھ دوبر کی طرف سے آ کر قبل میں جماع کرے تو اس کا جو بچہ ہے وہ بھینگا پیدا ہوگا، یعنی اس کی آنکھیں درست نہیں ہوگی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیوں کی طرح ہیں، تم جس طریقے سے بھی اس کے ساتھ جماع کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد حدیث موقوف کے بارے میں حکم بیان کرتے ہیں کہ حدیث موقوف کا حکم کیا ہے. تو حدیث موقوف کا بھی کہ سند کو دیکھا جائے گا. اگر سند کے روات صحیح ہے تو موقوف حدیث صحیح ہوگی، اگر روات حسن درجے کی ہے تو حسن ہوگی، اور اگر روات ضعیف درجے کی ہے تو ضعیف ہوگی. البتہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ موقوف صحیح ہے یا حسن ہے تو اس سے استدلال درست ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس سے استدلال کسی مسئلے کا ثبوت اس سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے
جو ضعیف حدیث ہے اس کو تقویت حاصل ہو سکتی ہے۔ مرفوع حدیث ہے ضعیف ہے، لیکن اس کے موافق ایک موقوف حدیث موجود ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو تقویت حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اس موقوف کی بات ہے جو موقوف بمنزل مرفوع نہیں ہے، اور جو موقوف بمنزل مرفوع ہے تو وہ پھر حجت ہے۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے حدیث موقوف کے بارے میں تفصیل ذکر کی۔ ارادہ تو تھا کہ اس کے ساتھ حدیث مقطوع کو بھی ذکر کر لے، لیکن یہ سبق لمبا ہو گیا، اس لیے حدیث مقطوع کے بارے میں آگے انشاءاللہ تفصیل ذکر کی جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم نے حدیث موقوف کے بارے میں بیان کیا، حدیث موقوف کا لغوی معنی، اصطلاحی تعریف، اور پھر اس کی جو اقسام ہے، قولی، فعلی، تقریری، اور پھر حدیث موقوف کے بارے میں خراسان کے فقہا اثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد پھر ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ایک حدیث بظاہر تو موقوف ہوتی ہے، لیکن وہ مرفوعاً حکم کے اعتبار سے مرفوع ہوتی ہے، اور پھر مرفوع حکمی کی صورت بیان کی، اور آخر میں یہ بیان کیا کہ کیا موقوف روایت حجت ہے کہ نہیں۔ اگلے سبق میں ہم حدیث مقطوع کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔